الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے پیر کے دن مختصر ایک مسئلے کا درس ہوتا ہے۔ ہفتے کو قرآن، اتوار کو حدیث، پیر کو فقہی مسائل، 4 دن چھٹی۔ یہ ہماری ترتیب ہے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے آپ کو سمجھاتا ہوں، خاص سبق ہے تبلیغ کے اصول و ضوابط، پرنسپلز، اصول، ایٹیکیٹس، اخلاقیات، وہ کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ ہمارے جو تبلیغ کے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دعوت تبلیغ کے نام پر جو کام ہو رہا ہے، دعوت و تبلیغ کے نام پر جو کام ہو رہا ہے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ دعوت و تبلیغ کے نام پر جو کام ہو رہا ہے، ہمارے بزرگ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ وہ کافروں کو ہوتی ہے، مسلمانوں کو نہیں ہوتی۔ حاجی عبداللہ صاحب فرماتے تھے دعوت تبلیغ کے نام پر جو کام ہوتا ہے، تو دعوت جو ہے اور تبلیغ یہ کافروں کو ہوتی ہے۔ ایک علاقے میں ہم چلے گئے، اسٹیٹ قائم ہو گیا، توجہ، اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گیا، چور کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، مسلمانوں کی منع ہے، یعنی قوت ہے عسکری، اور اسٹیٹ قائم ہے، حدود و قصاص نافذ ہے۔ اس کے بعد اگر کسی ملک پر، کفریہ ملک پر حملہ ہو رہا ہے، یا وہ شرارت کر رہے ہیں یا نہیں، وہاں پر سب سے پہلے ان کو تبلیغ اور دعوت دی جاتی ہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ٹیکس دیا کرو، تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہاں خاص بات سنو، خاص بات، عجیب بات، یہ امریکہ کو کولمبس نے تلاش کیے جھوٹ۔ جب امریکہ کولمبس نہیں گئے تھے، اس سے پہلے یہاں مسجدیں اور مدرسے تھے۔ 1 2 جالوجسٹ تھے، 3 ریڈ انڈین تھے، 4 مینارے تھے، مینار یہ کولمبس نے خود لکھا ہے، یہ تھے۔ اور خلافت عثمانیہ کا سکہ چلتا تھا۔ میں نے ٹیکس کی بات کی نا، تو امریکہ والے خلافت عثمانیہ کو ٹیکس دیتے تھے مراکو میں، مراکش، توجہ، کہاں؟ مراکش، اور مراکش والے ٹیکس لے کر خلافت عثمانیہ ادا کرتے تھے۔ یعنی امریکہ نے ہم کو ٹیکس دیا ہے اور ہمارے تحت رہا ہے۔ کولمبس بدماش تھا، قذاب تھا، وہ کشتیوں کو لوٹتا تھا، 12 لاکھ افراد کو غلام کر کے امریکہ لے آئے، 8 لاکھ عیسائی، 4 لاکھ مسلمان غلام کر کے ریڈ انڈین پر قبضہ کیا۔ یہ غلط کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ کیا۔ بہرحال دعوت تبلیغ کافروں کو دی جاتی ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے، نہیں مانتے ٹیکس دیں گے۔ ایک مثال میں نے دیکھی، اس میں آپ کا ایک بڑا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ہاں ماشاءاللہ، ہماری جو حکومت تھی، اٹلی، سسلی، اٹلانٹک ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، چائنا سے کیانگ پر ہماری حکومت تھی، عثمان ارطغرل کی، 700 سال وہ بڑے تھے، اور 40 نمبر جو حکمران تھے آخری، وہ سلطان عبدالحمید تھے، 1924 میں ختم ہو گئے، کمال اتاترک نے ختم کر دیے، یہودی نواز تھا کمال اتاترک۔ بہرحال دعوت تبلیغ کافروں کو دی جاتی ہے، اور ہم جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جماعتیں آئی ہیں، جماعتیں آتی ہیں، اردو میں تبلیغ کا یہ ہے تذکیر نصیحت۔ بولو کیا ہے؟ تذکیر، غالب، تذکیر نصیحت، التماس، عاجزانہ درخواست، یہ ہے تذکیر اور نصیحت۔ اس لیے کہ امر بالمعروف کے لیے کیا ضروری ہے؟ ڈنڈا۔ قول القائل لغیری علی سبیل استعلاء افعل، امر کس کو کہتے ہیں؟ قول القائل لغیری علی سبیل استعلاء افعل، وہ تو امر میں تو استعلاء ہوتا ہے، تو تبلیغ والے جو کہتے ہیں، تو یہ جملہ بھی ٹھیک ہے، دعوت تبلیغ کے نام پر جو کام ہو رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے نام پر جو کام ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر
اس میں استعلاء ہوتا ہے اور ڈنڈا ہوتا ہے اور حکومت ہوتی ہے. یہ جو ہم کام کرتے ہیں تبلیغ کا کام پوری دنیا میں کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ تذکیر 2، نصیحت 3، درخواست 4، التماس 5، عاجزی انکساری. آج سمجھ گئے نا؟ یہ بھی ایک مسئلہ تھا نا، دعوت تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور تذکیر، نصیحت، التماس، درخواست، عاجزی، پیار، محبت، لڑنا نہیں. 2 نقطے سمجھ گئے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو آدمی دعوت تبلیغ کا کام کرے گا اس کے لیے چند کام بہت ضروری ہے. نمبر 1، رات کو دعا، تہجد. جو رات کو دعا اور تہجد نہیں کرے گا اس کی زبان میں اثر نہیں ہوگا. لہذا رات کو 2 رکعت تہجد پڑھو، لیکن پڑھو. میں جب سوتا ہوں 2 رکعت جلدی پڑھ لیتا ہوں بس وقت، اسی کہ میں دیر 1-2 بجے سوتا ہوں. 2 رکعت تہجد نہیں، دعوت میں اثر نہیں. 2، ذکر. علم راستہ ہے، ذکر اس کی ٹارچ اور روشنی. تو ضروری ہے کہ تہجد ہو، اور ضروری ہے کہ ذکر ہو، اور ضروری ہے کہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان کی دعا کیا ہو؟ دعا ہو. جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، رات کو تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں، ذکر نہیں کر رہے ہیں، آپ کی دعوت میں کام کمزور ہوگا. جس طرح میڈیا والے یہ مولوی بیانات کرتے ہیں، قرآن حدیث کا درس دیتے ہیں، نہ تہجد ہے نہ ذکر ہے، نہ ان کے لیے دعا ہے. بس لوگوں کو دین پڑھا رہے ہیں میڈیا سے. گھر والوں کی تجوید غلط ہے. ملتان والوں کو جو ہے نا دین پڑھا رہے ہیں، ادھر سے ایک شیئرنگ آئی ہے اور سامنے بھی دکاندار ہے. اس مولوی کے سامنے دکانداروں کی تجوید غلط ہے. تم مکلف ہو اپنے مقتدیوں کے، پہلے ان کو نصیحت کرو، پھر اپنے گھر والوں کی تجوید قرات ٹھیک کرو، پھر محلے کی تجوید قرات ٹھیک کرو. سب کی تجوید اور قرات غلط ہے. مولوی ہے نا تو یہ شہرت چاہتا ہے، شہرت. اگر یہ دین کا کام چاہتا تو ان کے گھر والوں کی تجوید غلط نہ ہوتی، اتنے محلے والوں کی تجوید غلط نہ ہوتی. علی رحمان سے پوچھے کرنا. ہمارے تو مکلف یہ لوگ ہیں اور ہمارے مقتدیوں کی تلاوت ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہم کام کرتے ہیں. مرکز مضبوط ہونا چاہیے، جگہ مضبوط ہونی چاہیے. تہجد کیوں ہونا چاہیے؟ دلیل اشد وطأ. یہ تہجد یہ انسان کے نفس پر بہت باری ہے. میری طرف توجہ کرو. انسان کے نفس پر کون کہتا ہے؟ اللہ. جس کا پڑھنا بہت مشکل ہے اللہ کہتا ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں مولوی یا تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تبلیغی دیندار لوگ، تو یہ آرام سے اٹھ جائیں گے. ہمارا دل بھی نہیں چاہتا ہے فجر کے لیے اٹھتے ہیں، ہمارا دل بھی نہیں چاہتا ہے ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. یہ دل تو نہیں چاہتا ہے، نہ شیطان چاہتا ہے، نہ نفس چاہتا ہے، نہ دل چاہتا ہے. بڑی تکلیف ہے. لیکن ہم اٹھ جاتے ہیں فجر کے لیے اور تہجد کے لیے. بڑی تکلیف ہوتی ہے. کوئی تکلیف برداشت کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. جو کر لیتا ہے وہ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو لوگ مولوی یہ فجر پڑھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں تو یہ آرام سے ایسے اٹھتے ہوں گے تہجد کے لیے. خدا ہی قسم ہمارا دل بھی نہیں چاہتا. لیکن کوئی اٹھتا ہے کوئی نہیں اٹھتا. نقطہ ہے نا حضرت، دل کسی کا نہیں چاہتا. کوئی اٹھتا ہے کوئی نہیں اٹھتا. اور آگے تہجد کیوں پڑھو گے؟ سورہ مزمل یہ کون سی وحی ہے پتہ ہے؟ نمبر 2 وحی ہے. پہلی وحی کیا ہے؟ اقرا 5 آیت ہے. پھر سورت پوری نہیں اتری. توجہ، سورت پوری، اس کے درمیان میں سورہ مزمل مدثر اتری. پھر اس کے بعد اقرا والی سورت بعد میں مکمل ہوئی ہے. نقطہ. تو اس میں کیا ہے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا. لوگوں کے سمندر میں دعوت اور تبلیغ کا کام کر کے تم کیا لگاتے ہو؟ غوطے لگاتے ہو اور تیرتے ہو. جب تم تیرو گے اور دعوت تبلیغ کا کام کرو گے، تذکیر مکے میں بھی تذکیر تھی، تبلیغ امر نہیں تھا. کیا تھی؟ تذکیر، نصیحت، عاجزانہ تھپڑ بھی کھاتے تھے، وہ چیز تھی. تو ان لک فی النہار سبحا طویلا. تم لوگوں میں دعوت کا کام کرتے ہو لہذا رات کو تہجد کرو. قرآن میں سورہ مزمل میں پھر وہ وہی اتری ہے. تو تہجد ضروری ہے.
دعا ضروری ہے، اور جس کو دعوت دے رہا اس کی دعا، اور اس کے لیے ایصال ثواب، نیک عمل کرو، یا اللہ زندہ مردہ سب کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ان کو ایصال ثواب بھی کرو۔ اور 6 اور خصوصیات بھی ہونی چاہیے۔ داعی میں کتنی خصوصیات ہونی چاہیے؟ بولو 6۔ نمبر 1 زبان کی نرمی، بولو اگر وہ گالیاں دے گا یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہے، یہ دین کو ذلیل کر رہا ہے۔ دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے، دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے۔ تو فبما رحمت من اللہ لنت لهم، زبان کی نرمی، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ زبان کے اعتبار سے سخت ہوتے، نعوذ باللہ برا بلا کہتے یا گالیاں دیتے، یہ ہم کو خطاب ہے، تو للفظ من حولک، لوگ آپ کی بات نہ سنتے، وہ آپ سے نکل جاتے ہیں۔ یا زبان کی نرمی، اور زبان کی نرمی تو اس سے میں کر رہا ہوں، اس کو دل کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن دل سے مجھے بہت برا لگتا ہے، پھر بھی آپ کی بات اثر نہیں کرے گی، تو زبان کی نرمی بھی ضروری ہے، دل کی صفائی بھی ضروری ہے۔ اور دل کی صفائی کے لیے ہے پیٹھ پیچھے تعریف، سلام، تحفہ، سلام، پیٹھ پیچھے تعریف، ایصال ثواب، دعا، یہ کرو گے اس سے مجھے نفرت ہے، اس پر مجھے سلام چاہیے، مجھے چاہیے اس سے مشورہ کروں، اس کی تعریف کروں، اس کو ایصال ثواب کروں، توجہ، کیا کروں؟ ایصال ثواب کروں، توجہ۔ تو زبان کی نرمی، دل کی نرمی، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم۔ نمبر 3، جب آپ دعوت کا کام کریں گے، لطیفہ سنو، جب دعوت کا کام کرو گے تو لوگ پروپیگنڈے کریں گے، شراب کی دکان کھولو، بدکاری کی جگہ کھولو، کوئی آپ کے خلاف نہیں بولے گا۔ آپ دین کی دعوت کا کام کریں، محلے والے بھی، رشتہ دار بھی، وہ آپ نے یہ نہیں کیا تھا اور آپ نے وہ نہیں کیا تھا اور تمہیں اپنے یہ کرتوت یاد نہیں ہے، تو فاعف عنہم، ان کو معاف کرو، تم نیک بن جاؤ نا۔ اس کی لطیفہ یہ ہے، گھر میں ایک بابا جی ہوتا ہے، لطیفہ، گھر میں ایک بابا جی ہوتا ہے، اس کی عمر جو 70 سال ہوتی ہے، وہ نماز کے لیے آتا جاتا ہے، 5 وقت تہجد پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور بچوں کی کیا حال ہے میرے پیارے بیٹے، ٹھیک ہو، اور ان کو دعوت نہیں دیتا ہے گھر والوں کو، تو سارے گھر والے کہتے ہیں پوتے نواسے تے نواسیاں تے بیٹے تے بھائی تے چاچو تے ماموں، ہمارے گھر میں ایک بابا جی ہے، خدا کی قسم فرشتہ ہے، کیوں؟ اپنے سارے اعمال کرتا ہے لیکن دعوت نہیں دیتے کہ فجر کے لیے اٹھ جاؤ، نماز کے لیے اٹھ جاؤ، ٹی وی بند کرو، گانے بجانے، وہ بس صرف اپنی عبادت کرتا ہے، تو گھر والے اس کی مخالفت کر۔ ہمارے گھر میں ایک بابا جی ہے، خدا کی قسم فرشتے تھے اللہ نے، لیکن وہی بابا جی اٹھو، نماز پڑھو، ٹی وی بند کرو، ڈرامے مت دیکھو، اوے گالی مت، تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ گھر والے، ہمارے گھر میں ایک بابا جی، اس کا دماغ خراب۔ جب دعوت کا کام کرو گے پھر لوگ جو ہے کیا کریں گے؟ پھر پروپیگنڈ کریں گے۔ آپ کی پرانی، وہ آپ کی جو شادی تھی بیٹے کی، تو آپ نے جو ڈور ڈمکے کیے تھے، تو اس وقت تو میں نہیں سمجھتا تھا نا، اب تو میں سمجھ گیا نا، ٹھیک ہے پھر ہم کو مت روکو، ہم بھی کریں گے، چلو ہوں دسو بادشاہ، ہوں دسو بادشاہ۔ تو نمبر 1 زبان کی نرمی، 2 دل کی نرمی، 3 دعا، 4 تہجد، 5 ذکر، 6 معاف کرنا، بولو۔ تو آپ نے تو معاف کر دیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو تو واستغفر لہم، اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے مغفرت مانگو، فاعف عنہم واستغفر لہم۔ اچھا، ہو سکتا ہے اس کے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو شک ہے، اچھا اللہ ہو سکتا ہے ناراض ہو، دائی کو گالیاں دی، برا بلا کہا، تو واستغفر لہم، لیکن چاہیے کہ اس سے مشورہ بھی کرو، وشاورہم فی الامر، جس کو آپ نے دعوت دی اس نے برا بلا کہا، ہاں آپ نے بھی معاف کر دیا، اللہ سے بھی معاف کرا دیا، لیکن کبھی کبھی اس کو کہو یار میں نے سودا خریدنا ہے، یا فلانی جگہ رشتہ کرنا ہے، یا دکان کھولنا ہے، کیا خیال ہے میں وہ کام کروں یا نہ کروں؟ وہ دل میں سوچے گا کہ اس نے دعوت دی، میں نے گالی دی، اس نے دعوت دی، میں نے غصہ کیا۔ یار جس سے جو آدمی مشورہ کرتا ہے اس کو رازدار سمجھتا ہے، یہ تو بڑا اچھا آدمی پھر مجھ سے مشورہ کرتا ہے، لہذا وہ آپ کا گرویدہ بن جائے گا، دوست بن جائے گا۔ وشاورہم فی الامر، ان کے ساتھ مشورہ بھی کرو، کیا کرو؟ وقرن برأیک رأی غیرک واستشر فإن الحق لا يخفى على اثنین۔ مشورہ اس لیے افضل ہے کہ اپنی رائے کے ساتھ دوسرے کی رائے میں لاؤ، وہ مضبوط ہو جائے گی۔ اگلا شعر ترجمہ صرف کرتا ہوں،
کہ ایک آئینے سے آپ گردن نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک آئینہ پیچھے کرو ایک آگے کرو تو پیچھے گردن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لہذا مشورہ کرو، اس میں خیر کے دروازے کھلیں گے اور اللہ تعالیٰ نے مشورے میں خیر رکھا. حکمران کے لیے مشورہ واجب ہے، حکمران کے لیے مشورہ واجب ہے، اور عوام کے لیے مشورہ سنت و مستحب ہے. پارلیمنٹ کے لیے واجب ہے وشاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم. ٹھیک ہے، اس لیے استخارہ سے افضل مشورہ ہے. اس کا ذکر قرآن حدیث میں ہے، اور استخارہ پھر افضل ہے، اس کے بعد کریں گے. ہاں، اس کا ذکر صرف حدیث میں قرآن میں نہیں ہے، لہذا مشورہ استخارہ سے افضل ہے. آپ نے استخارہ کی، ابھی 2 رکعت نفل پڑھو، زور کے بعد بھی رات کو ضرور نہیں ہے، خواب کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. 2 رکعت نفل پڑھ لیے، رات کو خواب میں زلزلہ یا اندھیرا نظر آیا، لیکن آپ نے دیکھا جہاں میں رشتہ کر رہا ہوں وہ اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھا ہے، چاہے زلزلے نظر آ جائے چاہے اندھیرے نظر آ جائیں، آپ نے وہ رشتہ کرنا ہے. خواب کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے. آج کل جو استخارے ہیں، مالدار کے لیے استخارہ اچھا آتا ہے، غریب کے لیے صحیح نہیں آتا ہے. یہ ہو گئے لطیفہ، یہ ہو گئے داعی کے اندر یہ باتیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو داعی اپنے اندر یہ باتیں پیدا کریں گے، ہم علماء یا نہیں، تبلیغی بھی اور ہم بھی. آخری بات، دا لاسٹ، آخری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی نفسیاتی. داعی کے نفسیات کیسے ہوں گے؟ توجہ. سفیان کہاں ہے؟ سفیان کہاں ہے؟ سفیان شکر ہے، اس کو چاہیے لکھ لیتے درس میں بیٹھتے. یہ صفات نمبر 1 2 3. اچھا توجہ سنو، نفسیات داعی کے کیسے ہوں گے، اسی پر بات ختم کرتا ہوں. جو داعی ہوگا نا اس کے نفسیات کیسے ہوں گے؟ تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے اونٹ کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ یہاں داعی کے نفسیات کا ذکر ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، میرے ذاتی تحقیق ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان کی طرح اس کے ارادے ہوں گے. والى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑ کی طرف اپنے موقع پر ڈٹا ہوا اور دعوت کا کام کرے گا، نہ ڈرے گا، نہ شرمائے گا، نہ بکے گا، نہ جھکے گا. والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، اس کے اندر عاجزی ہوگی. کوئی زمین کو مارتا ہے، کوئی متکبر اس پر چلتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، زمین کچھ نہیں کہتی. داعی کے اندر عاجزی ہوگی زمین کی طرح، عزم ہوگا پہاڑ کی طرح، ہلے گا نہیں. اور ارادے ہوں گے آسمان کی طرح، ارادے جن کی پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تنخیز وہ موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اور اون کی طرح اس کے عزائم ہوں گے. اون کو ایک مرتبہ کھانا اور پانی دے دو، کتنی مرتبہ؟ ایک بار اون کو کھانا پانی دے دو، 20 دن اون کو نہ کھانا دو نہ پانی دو، انشاءاللہ وہ آپ سے نہیں مانگے گا، اور وہ چلتا رہے گا. داعی بھی چلتا رہے گا، میدانوں میں، جنگلوں میں، ساؤتھ افریقہ میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، ترکی میں، چین میں، اور پوری دنیا میں وہ دعوت کا کام کرے گا. لیکن آج کھانا نہیں ہے، آج پینا نہیں ہے، آج چائے نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں کرے گا، دین کا کام کرتا رہے گا اونٹ کی طرح جناب. اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے دل میں کہ استاد جی اپنے طرف سے آپ نے بدعت نکالی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سوال ہے نا. ہو سکتا ہے یہ میرا دوست عالم، تقوی عالم ہے جید، وہ مجھ سے سوال کرے کہ مفتی صاحب یہ آپ نے کہاں سے یہ چیز نکالی؟ تو قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے. کس طرح؟ اللہ نے فرمایا کہ اونٹ کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو. وذکر فانما انت مذکر، یہ نقطہ ہے. وذکر فانما انت مذکر، نصیحت کرتے جاؤ. تبلیغ کا کام تذکیر نصیحت ہے، نصیحت کرتے جاؤ. فانما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں. اس آیت کا مقابل کے ساتھ کیا ربط نہیں ہے؟ تب ربط ہوگا کہ اس سے پہلے داعی کے نفسیات کا ذکر ہے. داعی کے ارسلان کیسا علم کھل گیا جی. داعی کے نفسیات کا ذکر ہے، ورنہ وذکر فانما انت مذکر کا مقابل کے ساتھ اون کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وذکر فانما انت مذکر. جواب یہ اس کے ساتھ ربط ہے. یہ جو 5 ہیں یہ سائیکالوجی، نفسیاتی، داعی کے نفسیات کا ذکر ہے کہ اس کے نفسیات کیسے مضبوط ہوں گے. تو سامنے جنگل میں شیر ببر آئے گا، تبلیغی کہے گا میں اس سے نہیں ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈرنا چاہیے، خالق سے ڈرنا چاہیے، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ تبلیغی سیدھا سادہ وہ شیر ببر کو رام کر دیتا ہے.
جنگل میں ہو چکا ہے، کیوں؟ اس کو اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اس کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سوال ہے نا، سوال ہے نا، تو اس کا ربط یہ ہے اس سے جو شروع والی آیت ہے تم پڑھو نا، پڑھو، فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، یہ تمام چیزیں اوپر لگی ہوئی ہوں گی، نیچے نہیں گریں گی، اس طرح آسمان بھی نہیں گرتا ہے۔ اوپر یہ چیزیں کیسے ہوں گی ترتیب سے؟ اور جنت کے درجات کتنے ہیں؟ 6400 سے کچھ اوپر کم و بیش، جتنی آیتیں ہیں اتنی جنت کے درجات ہیں۔ قرآن کی آیت 6661 نہیں ہے، غلط ہے، 6400 سے کچھ اوپر کم فضل عمل میں ہے، تو پھر یہ 6661 کہاں سے نکلا ہے؟ سوال ہے نا۔ اگر اما جی عائشہ فرماتی ہے الاتقان، اتقان یا الاتقان میں، وہ فرماتی ہیں کہ قرآن کی آیت 6666 ہے، کہ عائشہ فرماتی ہے، تو اس کا جواب یہ کہ یہاں آیت سے مراد قرآن کی آیت نہیں ہے، یہاں مراد اس سے اصولی مسائل کیا ہے؟ قرآن میں 6666 اصولی مسائل ہے، عائشہ کا یہ مقصد ہے۔ بلکہ قرآن کی رضی اللہ عنہا ہماری امی، اور قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ 6400 سے کچھ اوپر کم و بیش ہے۔ میرے خیال میں اتنا درس کافی ہے۔ میں نے سوچا کہ تبلیغ والے آئے ہوئے ہیں تو مطلب ان کی مطلب کی باتیں کروں۔ سب کو ہو دونوں کا مزہ، سب کو ہو، سب کو ہو، ماشاء اللہ۔ تو جواب یہ ہے کہ تبلیغ والے کارگزاری سناتے تو ہم نے بھی کارگزاری سنا دی، تو اب میں تبلیغ والوں کو دو نصیحتیں کرتا ہوں کہ اردو کی جنت ہوئی، اردو سمجھتے ہیں؟ کہاں کے ہو؟ باول نگر میں میرا بیان ہوا ہے، مرکز میں، منڈی بودھی میں بھی بیان ہوا ہے، یہ تو مجھے پتا ہے۔ کیف انتم وکیف صحتکم وکیف الجو حفظکم اللہ الصمد من شر حاسد اذا حسد، مالا ربی رضی۔ اچھا، تبلیغیوں کو دو نصیحتیں کرتا ہوں، بولو عمل کرو گے انشاءاللہ۔ میمن کراچی کے جو ہے نا وہ کھانا تیار کرتے ہیں رات کو، کب؟ بس 3 ٹائم کا کھانا رات کو، پورے دن وہ آگے پیچھے نہیں گھومتے ہیں۔ یہ تم جو تبلیغی ہو، خدمت والے خدمت، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، رات کو کھانا تیار کرو، کس میں؟ بولو، ہانڈی میں، روٹیاں لاؤ پلاسٹک میں ڈالو، بس 3 ٹائم کھاؤ، اس سے آپ کا بہت سارا وقت دعوت کے لیے بچے۔ یہ کون کرتے ہیں؟ بولو، مہمان کرتے ہیں۔ کب تک آپ یہاں ہیں انشاءاللہ؟ 3 دن کے لیے۔ کل ظہر کے بعد میرے پاس نہیں، کل عشاء کے بعد میرے پاس کھانا کھاؤ گے۔ 32 سال میں جو جماعتیں آئی ہیں نا ان کی میں نے دعوت کی ہے، اس لیے کہ میں تبلیغ کی برکت ہی سے عالم بنا ہوں، ہاں، تبلیغ ہی کی برکت سے میں عالم بنا ہوں، پھر تبلیغوں کی میں بہت قدر کرتا ہوں۔ تو کل عشاء کو کھانا بھی کھائیں گے، اور ایک نصیحت یہ کہ رات کو کھانا بناؤ عشاء کے بعد، کتنے ٹائم کے لیے؟ وقت رکھیے۔ پھر تبلیغیوں کی بہت بڑی اچھی غلطی یہ ہے، اچھی غلطی ہوتی ہے، چلو اللہ کے بندے جب ایک تبلیغ والا اٹھ گیا، ادھر دیکھو کہ بھائی بیان ہوگا، بیٹھ جاؤ، امیر صاحب بیان بیٹھ جاؤ، تو اللہ کے بندے اس وقت نفل سنت ذکر ہر چیز کو جلدی آ کر بیٹھ جاؤ۔ تم کے آرام سے ایک نیند صاف کر ایک، تو لوگ کیسے بیٹھیں گے؟ جب بھی اعلان ہو جائے 2 رکعت سنت، ایک آدمی کو ہو جائے تبلیغی فوراً چھپ بیٹھ جائیں، جب وہ مجمع بیٹھے دیکھیں گے تو لوگ آئیں گے۔ یہ سر کین ہے کہ نقدہ مغرب مکین ہے، بولو بیٹھیں گے انشاءاللہ، جلدی بیٹھیں گے انشاءاللہ، آئندہ کس طرح بیٹھنے پر اعلان کر، اور جو اجتماعی عمل ہے اس میں شریک ہو، جو انفرادی عمل ہے تو شاباش۔ بہت بیان کی جب ایک آدمی کھڑا ہو جائے اپنے تبلیغی ساتھی فوراً بیٹھ جائے تو مجمع لگ گیا، جب لگ گیا لوگ بیٹھیں گے۔ سیف ادھر جا رہے ہیں، عبدالرحیم صاحب سیف الرحیم صاحب ادھر جا رہے ہیں، حضرت رحمان بابا ادھر جا رہے ہیں، وہ ناک صاف کر رہے ہیں، وہ رومال اٹھا رہے ہیں، تو جلدی آ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، تو مجمع لگ جائے گا تو لوگ بیٹھ جائیں گے نا، جس طرح ہم کرتے ہیں۔ بولو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آخر میں ایک لطیفہ سنو، لطیفہ بھی ہونا چاہیے، کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے نا جی۔ ایک آدمی مجھ سے پوچھا، یہ جو تبلیغی ہے نا، یہ تبلیغی یہ بیان شروع کر لیتے ہیں اور ہمارے جنا اعمال ہوتے ہیں، اذکار ہوتے ہیں، نفل ہوتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، اور پھر یہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ اچھا تو کیا کریں ہم؟
تو میں ان کو کیا جواب دیتا ہوں، لطیفہ سنو، میں ان کو کہتا ہوں جب تبلیغی بیان کریں نا تو فوراً بیان میں بیٹھ جائیں۔ کیا آپ نے کتنے نفل پڑھے ہیں؟ پڑھنے ہیں کتنے نفل؟ کہ میں تو 6 رکعت اوابین پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا جب تبلیغوں کو بیان ہو جاؤ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، شریک ہو جاؤ، اس کے بعد 100 رکعت نفل پڑھو۔ کتنے نفل پڑھو؟ تو ایک پٹھان تھا، وہ بغیر ٹکٹ کے کراچی سے پشاور جا رہا تھا، ٹکٹ تو تھا نہیں، وہ ٹکٹ چکر قریب آ جاتا تھا نا تو پٹھان اللہ 2 رکعت النفل، وہ ٹکٹ چکر کہتا چلو نفل پڑھ رہا ہے۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوا، کئی مرتبہ اس طرح ہوا، اور تو اللہ بس ٹکٹ چکر جب آسان دل آیا نا تو اس نے بس وہ بیٹھ گیا۔ کیا وہ ٹکٹ چکر بیٹھ گیا کہ اب سلام پھیرے گا نا تو میں فوراً پکڑوں گا کہ ٹکٹ کہاں ہے۔ تو جیسی حسن عبدال آیا اور وہ ٹکٹ چکر بیٹھ گیا اور اس نے سلام نہیں کیا اور اوپر کھڑا ہو گیا اور کہا پشاور تک 100 رکعت نفل۔ کیا کہا؟ پشاور تک، جنہیں ہم پشاور تک بس نفل ہی پڑے گی زیادہ 100 رکعت نفل، تاکہ ٹکٹ چکر سے جان چھوٹ جائے۔ تو نفل تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو حرام سفر کر رہی ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم